ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے پہاڑ پر جا رہے تھے کہ ایک شخص راستے میں ملا اور فرمایا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے فرمایا کیا آپ میری ایک التجا ہے جو اللہ پاک سے فرما سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس شخص نے فرمایا کہ میرے پاس بہت سی بکریاں اور بھیڑ بکریاں ہیں، آپ اللہ سے گزارش کریں کہ میری کچھ بکریاں غریبوں میں تقسیم کر دیں، میں ان بکریوں کو سنبھال نہیں سکتا کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور میں بہت زیادہ امیر ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں ضرور اللہ سے آپ کی یہ التجا فرما دوں گا۔ تو وہ چل دیے کہ ایک شخص دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص راستے میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے فرمایا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ سے کہیں کہ مجھے امیر کر دے، میرے پاس کوئی پیسہ اور کوئی گھر نہیں ہے اور مجھے تھوڑی دولت عنایت کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے آپ کی کو ضرور فرما دوں گا التجا۔ یہ کہہ کے حضرت موسیٰ اللہ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، اور جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہی شخص راستے میں بیٹھا ہوا ہے، امیر شخص۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے شخص، تو میرا شکر ادا کرنا بند کر دے تو میں تیری دولت کو کم کر دوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا ہے تو میں کیسے اللہ تعالیٰ کا ناشکری کر سکتا ہوں؟ اور یہی کہہ کر وہ چلا گیا، اور اس طرح آگے ہی وہ بوڑھا شخص بھی بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے کہا کیا اللہ نے آپ نے اللہ سے میری التجا فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے تمہاری التجا فرمائی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے غریب شخص، تو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں تجھے دولت عطا کر دوں گا۔ اور اس غریب شخص نے کہا کہ میں کیسے اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس کوئی دولت اور مال و دولت ہی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دولت کا راز شکر اور ناشکری میں رکھ دیا ہے۔ اگر انسان جتنا شکر کرے گا تو اسے اور عطا کیا جائے گا، اور اگر ناشکری کرے گا تو اس سے دولت و مال و دولت چھین لی جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔